وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت جو امن معاہدہ ہے اس پر دستخط کی تصدیق کر دی گئی ہے وائٹ ہاؤس حکام کی جانب سے۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے متن پر امریکہ اور ایرانی صدور نے الیکٹرک دستخط کیے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ واشنگٹن انور اقبال سے۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا کہ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ غیر متوقع نہیں، بہت متوقع تھا، کیونکہ جب اصولی طور پہ ایگری ہو گئے تھے اور پہلے بھی خبر آئی تھی کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ تھا، اب لیڈرشپ لیول پہ ہو گیا، تو یہ تو متوقع تھی یہ بات۔ ہر موضوع پہ اب تفصیلات بھی دیکھیں، یہاں CNN نے اور دیگر جو بڑے نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے پورے 14 نکات بھی پبلش کر دیے ہیں، ان کا انکشاف کر دیا ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ رہ نہیں گئی تھی۔ تو یہ ایک متوقع فیصلہ ہے اور اچھا فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، یہی ہونا چاہیے تھا تاکہ ٹینشن ختم ہو، معاملات معمول پر آئے، ساری دنیا پریشان ہے۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ اس معاہدے سے امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ مثبت، بہت مثبت۔ دیکھیں، جب ایک دفعہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو جو باقی مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کے بحال ہونے کے لیے تو ایک راستہ نکل آئے گا نا۔ اب مثلاً یہ ہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی ہے، اب اگر آپ کا سمجھوتا ہو گیا تو اس میں جنگ جاری رکھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ اس میں بھی وہ بھی جنگ رکے گی۔ پھر اس کے بعد جو امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات ہیں ان پہ گفتگو ہوگی آگے چل کے۔ پھر جو ایران کے ایسٹس امریکہ کے پاس ہیں ان کو ریلیز کرنے کی وہ بات ہوگی۔ پھر امریکہ کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں پابندی کو اٹھانے کی بات ہوگی۔ یعنی ایک لمبا پروسیس ہوگا۔ ویسے بھی انہوں نے 60 دن رکھے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 60 دن سے آگے بھی بات جا سکتی ہے۔ ایک پروسیس ہوگا، لیکن چونکہ یہ سمجھوتا ہو گیا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہونے میں بہت دن نہیں لگیں گے، آہستہ آہستہ تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس معاہدے سے جو خطے کی اوورآل سیاسی صورتحال ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، خطے میں تو جو بھی ہوں گے، سب سے زیادہ فائدہ تو ہمارا ہے، پاکستان کا ہے۔ دیکھیں، ہم بالکل ہمارے لوگ ہی سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اب ہمیں امریکی امداد ملے گی یا نہیں یار، یہ جو سلسلہ ہے پاکستان نے امداد حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، اس کے ہم پہ بہت جنگ کے براہ راست اثرات ہو رہے تھے۔ آپ دیکھیں پٹرول کی قیمت کس طرح بڑھ رہی تھی اور سارے مسائل دیکھیں،
پھر ہمارے یہاں جو لوگ ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لوگ پریشان تھے، اور اس میں پھر ہمارے یہاں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں گلف میں، دبئی میں، ابو دھابی میں، سعودی عرب میں. اگر وہاں حالات مزید خراب ہوتے، بڑی جنگ ہوتی، اور اگر فرض کریں جب بڑی جنگ ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو ابھی تک تو جیسے جو راکٹس وغیرہ بھی خاص ٹارگیٹڈ جگہوں پہ رکھے تھے، لیکن عام جنگ کی صورت میں تو وہاں جو بڑی بلڈنگیں ہیں، جو دوسرے انسٹالیشن، ان پہ حملے تھے، تو وہاں جو تباہی مچتی اس کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل بیٹھ جاتی کہ ہمارا دار و مدار ہی اوورسیز پاکستانی کے بھیجے ہوئے پیسوں پہ ہے. ٹھیک ہے، اور تو ہم اچھا اسی طرح پاکستان خود انڈیا ہے، ان کے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، تھائی لینڈ ہے، فلپینز ہے، ساری دنیا کے لوگ ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں، ان سب کی معیشت کو خطرہ تھا. تو اچھا پھر تیل کا مسئلہ ہے، تیل کی جو ترسیل رکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے امریکہ جیسے ملک تک میں مہنگائی ہو گئی، تو وہ ساری دنیا کی معیشت پر اثر پڑ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سمجھوتے سے خطے پہ تو بہت ہی خوشگوار اثرات ہوں گے، لیکن ساری دنیا کے لیے خوشگوار ہوگا، اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہمارے لیے ہوگا. ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہو سکتی ہے، جو میرا خیال ہے ہو جانی چاہیے، اور اس پہ کوئی رکاوٹ اب نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم پہ جو پابندی لگا رکھی ہے امریکہ نے کہ آپ ایرانی تیل نہیں خرید سکتے، اگر ہم کو پابندی اڑ جاتی ہے تو پائپ لائن کے ذریعے ہم براہ راست ایران سے تیل لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی کم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا انور اقبال صاحب کہ اس معاہدے کی کامیابی کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ جو باتیں طے پا گئی ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے معاہدوں میں باتیں طے تو پا جاتی ہیں، لیکن ان پہ جو عمل درآمد ہوتا ہے، جو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، اس میں دشواری پیش آتی ہے. تو ان چیزوں کو جو باتیں طے پا گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. مثلاً جنگ بندی ہو تو جنگ بندی مکمل ہو، ایسا نہ ہو کہ جنگ کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بات کی گئی ہے کہ ایران کے ایسیٹس ریلیز کیے جائیں گے تو ایسیٹس ریلیز ہونا شروع ہو جائیں. اور میں ان پہ تو خاص طور پہ جو رقم ان کے پاس ہے، قطر کے پاس ہے، وہ تو فوری طور پہ ریلیز ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسی یقینی دہانی پہ ہوا ہے. دیکھیں آخر میں جا کے جو قطر کے جو لیڈرز وہاں گئے اور انہوں نے جو بات کی ایران میں، اس میں ان کو یہی یقین دلایا تھا کہ وہ جو قطر کے پاس رقم ہے تو فوری طور پہ ان کے حوالے کر دی جائے گی. تو وہ ایران کے ایسیٹس حوالے کیے جائیں، پھر ایران پہ جو سینکشنز لگے ہوئے وہ اٹھائے جائیں، یعنی جو اقدامات ضروری ہیں وہ کیے جائیں تاکہ یہ بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، اس معاہدے سے توانائی اور خاص طور پر جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کے عالمی منڈی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہونا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے یعنی ہم بڑی بڑی باتیں تو سارے کرتے ہیں کہ جو بیرل ہے وہ $100 سے $75 تک آ گیا ہے، $25 کی کمی ہوئی ہے، جو بہت بڑی بات ہے، یعنی کئی مہینوں کے بعد یہاں تک آئی ہے. لیکن جو چھوٹے لیول پہ ابھی پاکستان میں ذرا ان کے نتائج آنے میں ذرا وقت لگتا ہے تو ہم عوام کو فوری فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ہمارے محلے میں جو پیٹرول کی قیمت اس میں ایک گیلن میں تقریباً 70-80 سینٹس کا فرق پڑ گیا ہے، یعنی $4.5 کے قریب ہو گیا تھا، اب 3.5 اور اس سے بھی نیچے آ گیا، کہیں 3.25 کا مل رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کا جو فائدہ ہے براہ راست عوام کو جو ہے وہ تو ساری دنیا میں ہوگا فائدہ. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں یہ معاہدہ کس حد تک ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی نیتی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں ایران میں کیا ہونا ہے، ایران کی پوری ریکنسٹرکشن ہوگی. اس اگر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے کم از کم $1 کھرب چاہیے ہوں گے، تو یہ $1 کھرب کی ریکنسٹرکشن ہے، اس میں امریکہ کا رول ہو سکتا ہے. امریکہ کے لیے ظاہر وہ پیسے ریلیز کرے گا تو امریکن کمپنیوں کو بھی بزنس ملے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جب اگر سفارتی تعلقات ہو جاتے ہیں تو ٹینشن میں کمی آئے گی. ساری دنیا میں ایران اور امریکہ کی جو ٹینشن ہے 50 سال سے، اس کا ساری دنیا پہ اثر پڑا ہے. آپ دیکھیں وہ اس میں کمی آئے گی. پھر آگے چل کے جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل جھگڑا ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور غزہ میں جو سلوک ہے
فلسطینیوں کے ساتھ، وہ سارا مسئلہ ہے. تو جب بات آگے بڑھے گی تو ان مسائل پہ بھی بات چیت ہوگی اور وہ بھی مسائل کا کچھ نہ کچھ حل ہونے کی طرف سفر شروع ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں سوائے سمجھوتے کے اور بات چیت کے اور وہ نیک نیتی سے اس پہ عمل کرنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں.